این آر او میں کون تھا؟ این آر او میں زرداری صاحب تھے اور شہید محترمہ بینظیر بھٹو تھیں. ان کے بارے میں یہ تھا کہ وہ این آر او کا حصہ بننا چاہ رہی تھیں، نہیں چاہ رہی تھیں، وہ ان کی شہادت ہو گئی. اس کے بعد زرداری صاحب جو ہیں وہ بنے. زرداری صاحب نے بعد میں اس این آر او کا حصہ جو ہے وہ ایم کیو ایم کو بھی بنایا اور اے این پی کو بھی بنایا. یہ باتیں بھی آئی تھیں کہ اے این پی کی جو لیڈرشپ ہے، زرداری صاحب نے ان کی ملاقاتیں امریکیوں سے بھی کروائیں، اور ایک بڑا اس وقت ایک سٹوری بنی تھی کہ اے این پی کی جو لیڈرشپ ہے، اسفندیار ولی صاحب جو ہیں وہ امریکہ گئے تھے واشنگٹن. وہاں پہ یہ تک بات ہوئی تھی کہ جو سی آئی اے کی لیڈرشپ ہے، سی آئی اے کے ڈائریکٹر ہیں، ان سے ان کی ملاقات ہوئی. یہ باتیں بھی ہوئی تھیں اور یہ میڈیا میں آئی تھیں، کھل کے بات ہوئی. بلکہ بعد میں انور بیگ صاحب نے، سینیٹر انور بیگ جو کہ پیپلز پارٹی کے تھے، انہوں نے کنفرم بھی کیا. اب تو وہ نہیں ہے، اب تو وہ نون لیگ کا حصہ بن گئے تھے. انہوں نے کنفرم کیا تھا یہ چیز. انہوں نے کہا تھا کہ بالکل یہ ملاقاتیں ہوئی تھی. ایم کیو ایم بھی اسی این آر او کا حصہ بنی بعد میں جا کے. ایم کیو ایم بھی بنی اور بعد میں 2008 کے بعد ایم کیو ایم، اے این پی اور پیپلز پارٹی جس کی قیادت زرداری صاحب کرے تھے، یہ پاکستان میں حکومت بناتے ہیں اور یہ کوalition گورنمنٹ بنتی ہے. اور اس کو حمایت حاصل تھی دو غیر ملکی حکومتوں کی، ایک امریکی حکومت کی، برطانیہ، ایک امریکہ کی اور ایک برطانیہ کی. یہ دو ممالک جو ہیں سپورٹ کر رہے تھے این آر او کو. این آر او کا حصہ مشرف صاحب بنے تھے. مشرف صاحب نے پوری فوج کو دھکیل دیا تھا ساتھ، اس میں پوری اسٹیبلشمنٹ کو دھکیل دیا تھا، حصہ بنا دیا تھا اس معاہدے کا، اس این آر او کا. اور اس این آر او میں زرداری صاحب تھے. اس این آر او میں امریکہ کی حکومت تھی، برطانیہ کی حکومت تھی. تو یہ حکومتیں اس میں موجود تھی. اس میں ایم کیو ایم بھی آ گئی تھی، اس میں اے ایم پی بھی آ گئی تھی. یہ حکومت 2013 تک چلی ہے. 13 کے بعد پیپلز پارٹی نکل گئی، ایم کیو ایم نکل گئی، اے این پی نکل گئی. تو لیکن این آر او ختم نہیں ہوا. این آر او ختم نہیں ہوا. یہ میں بہت سے لوگوں نے بتایا ہے اور یہ چیز میرے خیال میں خبر بھی آ گئی تھی، لیک ہو گئی تھی. 2013 کے انتخابات سے 2 مہینے پہلے نواز شریف صاحب کی خفیہ ملاقات ہوتی ہے لندن میں برطانیہ کے وزیر خارجہ سے. اور یہ ملاقات تقریباً کوئی 2 گھنٹے کی، 1.5 سے 2 گھنٹے کی ملاقات ہوتی ہے. ایک طرح سے برطانیہ کا وزیر خارجہ جو ہیں وہ پاکستان کے لیڈر آف دی اپوزیشن جو اگلے وزیر اعظم بننے جا رہے ہیں ان کا انٹرویو لیتے ہیں کہ آپ کیا کریں گے اور کیا کرنے جا رہے ہیں اور ہماری پالیسیز کیا ہونی ہیں اور آپ کی پالیسیز کیا ہونی ہیں. اس ملاقات کا کسی کو نہیں پتا تھا. یہ ملاقات لیک ہوئی برٹش میڈیا کے اندر. برٹش میڈیا میں یہ لیک کی گئی کہ یہ خفیہ ملاقات جو ہے ہوئی. یہ ملاقات کے بارے میں بعد میں اس وقت تو باتیں نہیں آئی، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ یہ ملاقات ایکچولی این آر او کا تسلسل کا ایک حصہ تھی. اور اس میں کہا جا رہا تھا کہ پیپلز پارٹی کی لیڈرشپ بالخصوص زرداری صاحب کا نام آ رہا تھا کہ زرداری صاحب جو ہیں انہوں نے یہ ملاقات کروائی ہے تاکہ وہ جو این آر او کا جو این آر او کی حکومت چلی تھی 2008 سے 13 تک، اب 13 کے بعد اور یہ 2018 تک جو حکومت نواز شریف صاحب کی چل رہی ہے، یہ حکومت بھی این آر او کی جو کمٹمنٹس تھیں اس سے باہر ہی نکلے گی. جو این آر او کی کمٹمنٹس جو مفادات برطانیہ اور امریکہ کے تھے تو وہ لے کے نواز شریف صاحب بھی چل سکے. نواز شریف صاحب نے اس ملاقات کے بارے میں جو وزیر خارجہ برطانیہ کے تھے کبھی بھی انہوں نے کھل کے اس پہ بات نہیں کی. یہ تو برٹش میڈیا میں لیک ہو گئی. اس سے پہلے بھی ہمیں پتہ ہے بہت ساری ملاقاتیں جو ہیں، میں نے آپ کو بتایا اے این پی کی لیڈرشپ جو ہے اسفندیار ولی صاحب کے بارے میں انور بیگ صاحب نے جو کہ اے این پی کے سینیٹر رہ چکے ہیں، انہوں نے خود کنفرم کیا تھا کہ زرداری صاحب نے ملاقات کروائی تھی اسفندیار ولی صاحب کی امریکیوں سے. اسی طرح ایک شک و شبہ ہے کہ یہ ملاقات جو نواز شریف صاحب کی برطانوی وزیر خارجہ سے تھی یہ بھی زرداری صاحب نے کروائی ہوگی اور امریکیوں سے بھی کوئی نہ کوئی ملاقات ہوئی ہوگی. یہ فورن کمٹمنٹس جو ہیں، یہ بات میں آپ کو اس وقت کیوں بتا رہا ہوں؟ یہ میں آپ کو اس وقت بتا رہا ہوں کہ ابھی بھی جو نواز شریف صاحب جس جگہ پہ آ کے پہنچ گئے ہیں پاکستانی سیاست کے اندر، جہاں پہ ان کا ٹکراؤ فوج کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں ان کا ٹکراؤ عدلیہ کے ساتھ ہو رہا ہے، جہاں وہ اپنی ہی حکومت نون لیگ کی عباسی صاحب کی حکومت ہے اس کو اندر سے ہی گرانے کی کوشش ہو رہی ہے، ٹکراؤ کی کوشش ہو رہی ہے. یہاں پہ بھی جہاں جس نہج پہ وہ پہنچ چکے ہیں اس میں بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ یہ غلط مشورے ان کو خواجہ آصف دے رہے ہیں، ان کو سعد رفیق صاحب دے رہے ہیں، ان کو بہت سارے رہنماؤں کا نون لیگ کے نام دیا جاتا ہے. لیکن بہت کم لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ ایکچولی جس جگہ پہ نواز شریف صاحب پہنچے ہوئے ہیں اس میں زرداری صاحب کا بھی ہاتھ ہے.
اس میں زرداری صاحب کے بھی مشورے ہیں. زرداری صاحب بھی ان کو اس نہج پہ پہنچانے میں ان کا بڑا کردار ہے. اور ابھی بھی باتیں ہو رہی ہیں کہ خورشید شاہ صاحب تو ڈینائی کر رہے ہیں لیکن ابھی بھی بڑی کھل کے باتیں ہو رہی ہیں کہ ابھی بھی مشورے جو ہیں ٹکراؤ کے جن پہ عمل کر رہے ہیں نواز شریف صاحب, اس میں زرداری صاحب کا بھی اس میں ہاتھ ہے. لیکن صرف زرداری صاحب کا ہاتھ نہیں ہے, اس میں بڑی باتیں اب ہو رہی ہیں اس وقت کہ اس میں انٹرنیشنل جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی بیچ میں آ چکی ہے اور پاکستان کو ایک پھر سے افراتفری کے ایک سچویشن میں دھکیلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ ملک کے لیے بڑی خطرناک ہو